نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سیدنا مریم رضوی آپ کے سامنے اپنی تالیف کردہ کتاب عاقبۃ للمتقین کے ساتھ حاضر ہوں اور یہاں پر سد مارب کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عرب کے علاقے میں ایک علاقہ ہے جس کو مارب کہتے ہیں۔ مارب اس کا کیپیٹل تھا۔ بہرحال یہ یمن کا علاقہ تھا اور اس کا جو کیپیٹل تھا وہ مارب تھا، اور عرب کے علاقے میں یہ تقریباً عرب کا یہ علاقہ ہے۔ یہاں پر مستقل دریا تو تقریباً ناپید ہی ہیں۔ بہرحال کی پہاڑی چشمے پانی کے چھوٹے چھوٹے ذرائع موجود تھے، تو ان کا جو کیپیٹل تھا اس کا نام مارب تھا۔ وہاں پر انہوں نے ایک بہت عالیشان بہت بڑا بند بنایا ہوا تھا اپنے دارالحکومت مارب میں، تو اس سے وہ زمین کو سیراب کرتے تھے، اور تقریباً 300 مربع میل زمین کا جو رقبہ تھا انہوں نے آباد کر رکھا تھا۔ اس میں ہر طرح کے پھل پھول اور سبزیاں وغیرہ پیدا ہوتی تھیں، تو وہ اس سے مستفید ہوتے رہے، کافی عرصہ مستفید ہوتے رہے۔ اللہ نے ان پر بہت احسان فرمایا ہوا تھا، لیکن آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی روح گردانی کی طرف پلٹ آئے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو تھے ان کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں 13 انبیاء بھیجے، 13 نبی بھیجے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ اپنے رویے سے باز نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے آخر کار ان پر ایک سخت قسم کا عذاب نازل کیا۔ وہ ایسے نازل کیا کہ ان کا جو انہوں نے سد مارب بنایا ہوا تھا اس میں سے انہوں نے پانی کے نکالنے کے لیے، کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے اچھا انتظام بنا رکھا تھا، لیکن آخر کار جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بند کو توڑ دیا، اور اس طرح توڑا کہ ان کے جو باغات تھے سارے کے سارے جو تھے وہ برباد ہو گئے۔ وہاں پر بس سوکھی ہوئی بیریاں، جو اور قسم کے چند 2-3 درخت رہ گئے، باقی سارا باغ بیکار ہو گیا، اور ان کے کھانے پینے کے لیے وہاں کچھ بھی نہ رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تباہی کو قرآن حکیم میں سورہ سبا، جس کا قرآن حکیم میں 34 نمبر ہے، اس کی آیت نمبر 16 میں اس طرح بیان فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرْمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَا أَكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ شَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ جب انہوں نے ہماری سرتابی کی تو ہم نے ان کے بند کا سیلاب چھوڑ دیا، اور ہم نے ان 2 رویا باغوں کے بدلے ان کو وہ باغ دیے جن میں وہ چیزیں رہ گئیں جو بد مزہ پھل، جوور، قدرے، کلید، بیری۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر فرماتا ہے: خمتن، اصلن، صدرن۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اور ان 3 چیزوں کے کروموسوم اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہوئے ہیں۔ یہ آیت نمبر 16 ہے، اور سورہ سبا جو کہ قرآن میں 34 نمبر ہے، 34 نمبر ہے، تو اس کے شروع سے فَأَعْرَضُوا سے لے کے صدرن تک، صدرن کی رے تک پورے 70 حرف بنتے ہیں۔ ان 70 حرفوں کو اگر غور سے دیکھیں تو خمت کے 22 کروموسوم ہیں، اصل کے 24 کروموسوم ہیں، صدر کے 24 کروموسوم ہیں، ان کا مجموعہ 70 بنتا ہے، اور صدر کی رے تک پورے 70 حروف ہیں۔ تو اس طرح اس کے کروموسوم اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرما دیے ہیں، جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ کسی چیز کو کسی طریقے سے بھی بیان فرما سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔